حضرات، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کی پہچان شرم و حیا، نرم دلی اور بے مثال سخاوت تھی۔ آپ کا تعلق مکہ کے معزز قبیلے قریش سے تھا اور آپ مکہ کے سب سے مالدار اور کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے، مگر یہ ساری دولت آپ نے اسلام کے لیے قربان کر دی۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر فوراً اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے، جس کے بعد آپ کے خاندان نے آپ کو سخت اذیتیں دیں اور رسیوں سے باندھ کر رکھا، مگر آپ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ حصہ دوم، ہجرتیں اور سخاوت کے انمول کارنامے۔ جب مکہ میں ظلم بڑھا تو آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف فرمائی۔ آپ نے دوہری ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی سخاوت مدینہ پہنچ کر چمکی جب مسلمانوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہوا اور ایک یہودی کا کنواں مہنگا تھا تو آپ نے اپنی دولت سے وہ کنواں یعنی بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے وقت جب لشکر کو جیش اسرت کہا گیا تو حضرت عثمان نے فوج کو تیار کرنے کے لیے سب سے بڑی مالی قربانی دی۔ آپ نے 300 اونٹ اور 1000 اشرفیوں کی خطیر رقم اللہ کی راہ میں پیش کی۔ حصہ 3، خلافت اور قرآن کو متحد کرنے کا عظیم کارنامہ۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط تھا، جو خلافت راشدہ کا طویل ترین دور ہے۔ آپ کے دور کی سب سے بڑی اور لازوال خدمت قرآن پاک کی جمع و ترتیب ہے۔ جب اسلامی فتوحات دور دراز علاقوں تک پھیلیں اور لوگ قرآن کی مختلف قراءتیں کرنے لگے تو اس بڑے فتنے کو روکنے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنا کر قرآن مجید کو ایک ہی معیاری نسخہ عثمانی پر جمع کر کے تمام اسلامی علاقوں میں بھیجا۔ اس عظیم کارنامے نے قیامت تک کے لیے امت کو متحد کر دیا۔ آپ کے دور میں اسلامی ریاست مزید وسیع ہوئی اور اسلام کا پرچم افریقہ اور سمندری علاقوں تک پہنچا۔ حصہ 4، فتنہ اور شہادت کا المناک واقعہ۔ طویل دور خلافت کے آخری حصے میں منافقین نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ملک کے کونے کونے میں بغاوتیں کرائیں۔ ان باغیوں نے مدینہ آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ آپ کے پاس طاقت تھی اور بہت سے صحابہ دفاع کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہاؤں گا۔ آپ نے امت میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ آخر کار سن 35 ہجری میں آپ کو اپنے گھر میں تلاوت قرآن کے دوران بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حضرت عثمان غنی کی حیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حیا، سخاوت اور قیادت میں صبر کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے۔